2018 जनवरी مسجد نبوی۔ محبتیں ہستیوں کو زندہ رکھتی ہیں۔ یقیناً محبتیں ہستیوں کو زندہ رکھتی ہیں۔ آپ کے کسی کے لیے جذبات، احساسات، تصورات، خیالات اس سے وابستگی کو ختم نہیں ہونے دیتے، تصویر کو مدھم نہیں ہونے دیتے، مرنے نہیں دیتے، تازہ دم رکھتے ہیں، اس احساس کی خوشبو تازہ رکھتے ہیں۔ خیال آتے ہی رونگٹے کھڑے ہونے لگتے ہیں، دل باغ باغ ہونے لگتا ہے، کبھی آنکھیں نم ہوتی ہیں، کبھی لبوں پہ مسکراہٹ آتی ہے، کبھی خوشی سے چہرہ ٹمٹمانے لگتا ہے کہ ہم تعلق میں ہیں، بھلے تخیل میں ہی کچھ تو ہے جو جوڑے ہوئے ہے۔ ڈور ایسے مضبوط بندھی ہے کہ کچھ وقت کے بعد دھیان ادھر کھنچ جاتا ہے۔ میں نے یہ کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ مجھے نبی سے ایسی محبت ہے جیسی ہونی چاہیے، مگر یہ سمجھ نہیں آتی کہ لوگ مکہ جا کے مدینہ جائے بغیر گھر کیسے آ جاتے ہیں۔ میں یہ بھی سمجھنے سے قاصر ہوں کہ لوگ کیسے پوچھ لیتے ہیں آپ عمرہ کرنے جا رہی ہیں، مدینہ بھی جائیں گی؟ بھئی کیسے نہیں جائیں گے؟ سر اور آنکھوں کے بل جائیں گے، بھاگ بھاگ کے جائیں گے، بار بار جائیں گے، 100,000 بار جائیں گے۔ معلوم نہیں نبی کی مسجد کی طرف جاتے دھڑکنیں تیز کیوں ہو جاتی ہیں، اور نماز پڑھ کے، نفل پڑھ کے، جو بھی عبادت کرنے ہم وہاں بیٹھے ہیں وہ کرنے کے بعد جب باہر نکلنے کے لیے گھر کی طرف واپسی کا رخ کرتے ہیں تو دل اداس سا ہو جاتا ہے۔ جانا بھی پڑتا ہے وضو کرنے، آرام کرنے، کھانا وغیرہ کھانے۔ محبتوں میں ہم بہت مرتبہ مبالغہ استعمال کرتے ہیں، عام انسان ہے نا۔ تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ شاید خود کے اندر بڑی ہستیوں کو زندہ رکھنے کے لیے اور ان کی یاد، ان کی بات اپنے ساتھ ساتھ اپنے پاس رکھنے کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں، اور جب بات ہو اللہ کے آخری نبی کی، پیارے رسول کی، تو لوگ شاید یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضور کی بات، حضور کی سنت ہمارے ساتھ، ہمارے پاس، ہمارے اندر موجود ہے۔ وہ بت خود کی بات کے ذریعے ہمارے اندر زندہ ہیں۔ ہم محسوس کرتے ہیں یہ بات، یہ احکام جو ہمیں دیے جا رہے ہیں وہ ہمیں خود دے رہے ہیں، بس صرف الفاظ کا ہیر پھیر ہے، اور سنتے سنتے بات یہ بن جاتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ حضور زندہ ہیں۔ یہ سب مبالغہ اور غلطیاں محبتوں میں لگ ہی جاتی ہیں، اور اگر کوئی ٹوکنے والا نہ ہو بروقت تو کچھ گروہوں میں یہ باتیں آہستہ آہستہ مسلط ہو کے رائج ہو جاتی ہیں۔ میں یہ سب باتیں اس وقت مسجد میں بیٹھ کے سوچ رہی ہوں، میرے ذہن میں گھوم رہی ہیں، حضور پاک کے بارے میں، آپ کی تعلیمات کے بارے میں، آج کے با نماز اور بے نماز لوگوں کے بارے میں۔ نعتیں پڑھتے ہیں لوگ، حضور کے نالین مبارک کے بروچ بنا کے اپنے کوٹ پہ لگاتے ہیں، قمیضوں پہ لگاتے ہیں، نالین مبارک کے سٹکرز اپنے ماتھوں پہ لگاتے ہیں، حضور پاک کے نام کے کھانے پکا رہے ہیں، لوگ حضور کی سالگرہ منا رہے ہیں۔ یہ سب محبت کی باتیں ہیں، صحیح یا غلط؟ یا بہت ہی غلط؟ ہمیں کچھ نہیں کہنا، سب کا خود کا طریقہ ہے آپ سے محبت کو بیان کرنے کا، محسوس کرنے کا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، آپ کی محبت میں ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم آپ کے بارے میں جو بھی مواد ہمارے پاس دستیاب ہے یا دستیاب ہو سکتا ہے اس سے استفادہ ضرور کریں، حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ آج تو بہت آسانی ہے، جتنا جانیں گے اس سے محبت کرنے میں، محبت کو محسوس کرنے میں اضافہ ہی ہوگا۔ بھلے حضور پاک کو یاد کرنے کا کوئی بھی طریقہ ہو، صحیح یا غلط اس کی بحث نہیں ہے، مگر آپ کی یاد کے ساتھ جو مقناطیسی وابستگی ہے اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ احساسات کو الفاظ نہیں پہنائے جا سکتے۔ اگر احساسات اور الفاظ میں جنگ ہو، الفاظ ہمیشہ جنگ جیت جاتے ہیں، اور احساسات جیتے ہوئے ہی ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ جنگ نہیں کرتے۔ سائنس جتنی بھی ترقی کر گئی ہے، محبت کی مٹھاس کو نہیں ناپ سکتی، نہ ہی ناپ سکے گی۔ سائنس کیا جانے 1500 سال بعد آنے والے ہم جیسے حضور کو، جنہوں نے دیکھا نہیں ہے، نہ کوئی تصویر، ان سے ہم محبت کرنے والوں کا کیا رشتہ ہے؟ حضور ہمارے دل و دماغ میں کہاں اور کیسے بستے ہیں، یہ کیا جانے اور مانے۔ حدیث و سنت حضور پاک کے عاشقوں کی وجہ سے زندہ ہے۔ محبت کی کوئی شرط نہیں ہوتی، کوئی بغیر دیکھے اویس کرنی بن جاتا ہے، اور کوئی پاس رہ کر بھی ابو جہل ہی رہتا ہے۔